پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی کا سلسلہ جاری، کاروبار کے آغاز پر ہی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 863 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، 100 انڈیکس 1,02,288 کی سطح پر ٹریڈ۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت آج ڈیالہ جیل ہوگی، بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان، اے ٹی سی راولپنڈی کی تمام ملزمان کو پیش ہونے کی ہدایت، ملزمان میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شبلی فراز شامل، شیخ رشید احمد، بشارت راجہ، صداقت عباسی، زرتاج گل، واسق قیوم عباسی، عمر تنویر بٹ، شیری مزاری بھی شامل، شیخ رشید احمد اور دیگر ملزمان اے ٹی سی پہنچ گئے۔ بجلی بلوں میں اضافی سرچارج، سندھ ہائی کورٹ نے درخواستیں ریگولر بینچ کے دائرہ اختیار میں قرار دے دیں، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا، فیصلے میں کہا بجلی بلوں میں اضافی سرچارج کے خلاف درخواستیں ریگولر بینچ ہی سنے گا، عدالت نے ریگولر بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق نکتے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے ٹاسک فورس قائم، وزیر اعظم کے حکم پر قائم جوائنٹ ٹاسک فورس 10 ارکان پر مشتمل، سربراہ چیئرمین پی ٹی اے مقرر، ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم، ڈائریکٹر وزارت آئی ٹی، جوائنٹ سیکرٹری اطلاعات پولیس کا ڈی آئی جی رینک کا افسر بھی ٹاسک فورس کا حصہ۔ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ ٹاسک فورس 10 دن میں اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ مراد سعید جھتے کے ساتھ احتجاج میں موجود تھے، اب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں روپوش ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا نیوز کانفرنس میں دعویٰ، کہا گرفتاری کے لیے سی ایم ایس ہاؤس پر چھاپا ماریں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اسلام آباد میں مظاہرین پر فائرنگ کے الزامات بھی مسترد کر دیے، کہا کوئی ایک ثبوت ہے تو دکھا دیں جس میں براہ راست فائرنگ کی گئی ہو۔ پی ٹی آئی پر فیک ویڈیوز اور جعلی تصویریں پھیلانے کا الزام بھی لگا دیا، کہا اسلحہ تو انتشاریوں کے پاس تھا۔ سیکرٹری داخلہ نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کا الزام مسترد کر دیا، کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا، مظاہرین نے بلا اشتعال گولیاں چلائیں، کچھ اہلکار شہید اور زخمی بھی ہوئے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں جتنے مرضی آرٹیکل چھپا لیں جواب دیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران اسلحہ برادر مظاہرین کی فوٹیجز بھی چلا دی گئی۔ آ جائیں دیکھ لیں، مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوں تو گرفتار بھی کر لیں، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی عطا تارڑ کو پیشکش، کہا احتجاج میں مراد سعید کو دیکھا تھا تو پکڑ لیتے۔ بیرسٹر سیف نے مراد سعید کے جلسے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجودگی کی بھی تردید کر دی، کہا حکومت سفید جھوٹ بول رہی ہے، عطا تارڑ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں، حکومت کی جانب سے مسلح کارکنان کا دعویٰ بھی رد کر دیا، کہا ڈنڈے تھے اسلحہ نہیں تھا۔ پارٹی میں خلیج کی بھی تردید کر دی، کہا سب کو علی امین پر اعتماد ہے، بشرا بی بی بانی کی اہلیہ ہیں، ان کا احترام ہے۔ شہدائے وطن کی نماز جنازہ پشاور اور بنو گیریزن میں ادا، نماز جنازہ میں وزیر اعظم لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری اور کور کمانڈر پشاور سمیت دیگر اعلیٰ عسکری حکام اور جوانوں کی شرکت، 26 سالہ شہید کیپٹن زہیب لاہور اور 29 سالہ سپاہی افتخار جھنگ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ وزیر اعظم نے شہید کیپٹن زہیب کے اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کی اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہید کیپٹن پر پوری قوم کو فخر ہے، شہادت پر سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر نے بھی شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بقا خیل اور شگئی میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران کیپٹن محمد زہیب اور سپاہی افتخار حسین نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ مقابلے میں 8 خوارج بھی جہنم واصل ہوئے، جبکہ 11 زخمی اور 2 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پورم کی صورتحال پر اے پی سی بلانے کس کا کام ہے؟ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا آمنے سامنے، گورنر فیصل کریم کنڈی نے 5 دسمبر کو اے پی سی کی کال دے دی، علی امین گنڈا پور کو بھی شرکت کی دعوت، وزیر اعلیٰ کا رد عمل، کہا گورنر حیثیت میں رہ کر بات کریں، اے پی سی بلانا ان کا کام نہیں، حکومت بلائے گی، امن کے لیے جہاں جانا پڑے گا جائیں گے۔ صوبے میں سی ٹی ڈی کے غیر فعال ہونے کی خبریں مسترد کر دیں۔
مولانا فضل الرحمان کا حکومت کا ترمیمی بل چیلنج کرنے کا اعلان، کہا سرکار نے جو ترمیمی بل پیش کیا اس کی 56 شکیں تھیں، 34 کٹوائیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے الیکشن سے پہلے مسودے پر اتفاق ہوا، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد وہی کام شروع کر دیے جس سے روک رہے تھے۔ انٹرنیٹ پھر بیٹھ گیا، بڑے شہروں میں نیٹ نے کچھوے کی رفتار پکڑ لی۔ وائی فائی ہو یا موبائل ڈیٹا، سست رفتار پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ آن لائن کاروبار شدید متاثر، سوشل میڈیا ایپس بھی لنگڑانے لگیں، وی پی این سروس بھی شدید متاثر۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کہتی ہیں وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق صرف ایکس کو بند کیا گیا ہے، سائبر سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا کاروبار نجی شعبے کے حوالے کرنے کا بیان خوشائن قرار۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کہتے ہیں حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، دنیا بھر میں کاروبار نجی شعبہ کرتا ہے۔ حکومت فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کر فوری اقدامات شروع کرے۔ نجکاری ناگزیر، دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک نے نجکاری کا راستہ اختیار کر کے خوشحالی کے اہداف حاصل کیے۔ گھاٹے میں جانے والے ادارے منافع بخش بنے۔ امریکہ میں بھی تعلیم، طب، پانی، ہوائی اڈوں سمیت جیلوں کا انتظام بھی نجی اداروں کے سپرد کیا گیا۔ برطانیہ میں گیس، ریلوے، پوسٹل سروس، جنگی ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی سمیت کئی ریاستی ادارے نجی شعبے کو دیے گئے۔ وسطی اور مشرقی یورپ سمیت آسٹریلیا اور بھارت بھی نجکاری کے فارمولے کو اپنا کر ملک چلا رہا ہے۔ اربوں روپے کہاں کیسے خرچ ہوئے، الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کو بھی بتانے سے انکاری۔ قائمہ کمیٹی نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے خط کے مندرجات سامنے لے آیا۔ نوشہرہ میں سونے کی غیر قانونی مائننگ کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا گیا۔ پروگرام میں ٹیکس کے نئے نظام پر بھی سیر حاصل بحث۔ امریکی صدر کا اپنے بیٹے کے لیے صدارتی موافقہ اختیار کا استعمال، جو بائیڈن کا مجرم ہنٹر بائیڈن کے لیے موافقہ اعلان۔ امریکی صدر نے کہا بیٹے پر غیر منصفانہ مقدمہ چلتے دیکھا، عہدہ سنبھالنے کے بعد سے محکمہ انصاف میں مداخلت نہیں کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہنٹر بائیڈن ٹیکس چوری اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مجرم قرار پائے تھے۔ اسرائیل کی مساجد میں اذان دینے پر پابندی، اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کا مساجد میں اذان دینے پر پابندی یقینی بنانے کا حکم، پولیس کو لاؤڈ سپیکر ضبط کرنے اور جرمانے کرنے کی ہدایت۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اسرائیل کی تقریباً 14% آبادی مسلمان ہے۔ امریکی مسلم کونسل کی اسرائیل کی مساجد میں اذان پر پابندی کی شدید مذمت۔ اور امریکہ میں شدید برف باری، کئی ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر، یخ بستہ ہواؤں اور برف باری نے ہر چیز جما دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ریاست اوریگن میں 90,000 شہری بجلی سے محروم، ریاست مونٹانا میں برف باری سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ شام کے شہر حلب پر حکومت مخالف فورسز کا قبضہ برقرار، شامی افواج کی مدد کے لیے روسی فضائیہ کے حملے جاری۔ حلب اسپتال پر حملے میں 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ شمال مغربی شہر ادلب پر حملے میں 8 شہری مارے گئے، 50 سے زائد زخمی۔ حلب شہر پر باغیوں کے قبضے کے بعد سے 50 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے۔ شام کے مختلف علاقوں پر حملوں اور لڑائی کے دوران 372 افراد مارے جا چکے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات، باغیوں کے حلب میں حملے پر بات چیت۔ بشار الاسد نے کہا باغیوں کے حملے صرف شام نہیں خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ عباس اراغچی نے شامی صدر کو ایران کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 فلسطینی شہید، 108 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا المواسی پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 2 بچے شہید، ماں اور بہن زخمی۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں 40 فلسطینی شہید، 13 ماہ میں شہادتوں کی تعداد 44,429 ہو گئی، 1,05,250 زخمی۔ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں،
قاتل صہیونی فوج کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے متعدد ارکان شہید کرنے کا دعویٰ، لبنان میں شہداء کی تعداد 3961 ہو گئی۔ کویت میں خلیج تعاون کونسل کا سربراہ اجلاس، غزہ جنگ پر تبادلہ خیال، کویتی امیر کا عالمی برادری سے جنگ بندی پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ، اسرائیل کے معاملے پر عالمی قوانین کے اطلاق میں دوہرے معیار کی بھی نشاندہی، کہا اسرائیلی قبضے کے خاتمے، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ادھر امریکی وزیر خارجہ کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ جنگ اور انسانی امداد کی کوششوں پر بات چیت۔ یمنی حوثیوں کا امریکی بحری جہازوں پر حملوں کا دعویٰ، جنگی بحری جہاز اور 3 بحری فوجی سپلائی جہاز شامل۔ حوثیوں کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج عدن میں امریکی بحری جہازوں پر حملے کیے، بحری جہازوں کو بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ سالانہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر زمین بنجر ہونے لگی، تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، 1.5 کروڑ مربع کلومیٹر زمین پہلے ہی بنجر ہو چکی۔ ماہرین نے ماحولیاتی آلودگی اور خوراک کی پیداوار کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا درخت اور زمین آلودگی کا 1/3 حصہ جذب کر لیتے تھے، جنگلات کی کٹائی سے یہ صلاحیت 20% کم ہو چکی۔ چیمپئنز ٹرافی کا تنازعہ ووٹنگ سے پہلے ہی حل ہونے کا امکان، آئی سی سی اور بھارتی بورڈ کو پاکستان کا فارمولا پیش کیا جائے گا۔ تینوں فریقین نئے فارمولے پر متفق ہو گئے تو بورڈ میٹنگ نہیں ہوگی، ذرائع کا دعویٰ، فارمولا طے پانے پر بورڈ ممبرز کو آگاہ کیا جائے گا۔ فارمولے کو ہائیبرڈ کے بجائے کچھ اور نام دینے کی بھی تجویز۔ فارمولا چیمپئنز ٹرافی سے لاگو ہوگا اور 3 برس تک نافذ رہے گا۔ بھارت دبئی میں میچز کھیلے گا اور پاکستان بھی اگلے 3 سال تک اپنے تمام میچز دبئی میں کھیلے گا۔ آئی سی سی کا بھارت کو بھی فارمولا ماننے کا مشورہ، مقصد پاکستان کی جانب سے قانونی کارروائی سے بچنا ہے۔ پاکستان نے زمبابوے کو پہلے T20 میں 57 رن سے شکست دے دی، 166 رنز کے ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 108 رنز پر ڈھیر۔ زمبابوے کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے، 3 کھلاڑی 0 پر آؤٹ ہوئے، ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 3 شکار کیے، حارث رؤف 2 اور جہانداد خان نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں پر 165 رنز بنائے تھے۔ قومی ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی